بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ دنیا بھر سے دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر مسلم ملکوں کا احتجاج۔ موراکو نے سفیر کو واپس بلا لیا۔ نیٹو رکنیت پر اثر پڑے گا۔ جدہ میں امریکی قونصلیٹ کے باہر فائرنگ، حملہ آور اور نیپالی گارڈ ہلاک، تمام امریکی شہری محفوظ۔ فرانس میں نوجوان کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کئی شہروں میں پھیل گیا، 40,000 آفیسرز تعینات، میکرون کی ہنگامی میٹنگ۔ ویگنر کی بغاوت کے بعد رشیا میں سینئر فوجی جنرل گرفتار، فتح کا راستہ بہت مشکل ہے، زیلنسکی نے کیا اقرار۔ سرحد پار دہشت گردی جاری رہنے تک پاکستان کے ساتھ معمول کے تعلقات ناممکن ہیں، مودی حکومت کے 9 سال پر جے شنکر کی بریفنگ۔ منی پور میں تازہ وائلنس، راہل گاندھی کے قافلے کو روک دیا گیا، کانگریس لیڈر ہیلی کاپٹر کے ذریعے چوراچند پور پہنچ گئے۔ رمی جمار پرسکون طور پر جاری، حاجی شیطان کو کنکر مارنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، عیدگاہوں اور مسجدوں میں بڑے اجتماعات، قربانی کے بعد طرح طرح کے پکوان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سعودی عرب کے جدہ شہر میں امریکی قونصلیٹ کے باہر ہتھیار سے لیس ایک شخص کو روکا گیا، جس کے بعد اس کی سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے یہ بات بتائی، حملہ آور کی پہچان نہیں کی گئی۔ اس واقعے میں امریکی قونصلیٹ پر تعینات ایک نیپالی سیکیورٹی گارڈ بھی ہلاک ہوا۔ ایس پی اے نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ہتھیار سے لیس شخص نے قونصلیٹ کی عمارت کے قریب اپنی کار پارک کی اور بندوق کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے اسے روکنے کے لیے پہل کی۔ مکہ ریجن کی پولیس نے بتایا کہ سیکیورٹی عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے عہدیداروں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واشنگٹن میں بتایا کہ اس واقعے میں کوئی امریکی شہری زخمی نہیں ہوا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ امریکی سفارت خانے اور قونصلیٹ سعودی عہدیداروں کے ساتھ ربط میں ہیں۔ اس سے پہلے بھی جدہ کے امریکی قونصلیٹ کو کئی بار نشانہ بنایا گیا۔ 2016 میں قونصلیٹ پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں خودکش بمبردار ہلاک ہوا تھا اور 2 دوسرے زخمی ہوئے تھے۔ وہ حملہ امریکہ کے قومی دن کے موقع پر کیا گیا تھا۔ تازہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب حالیہ عرصے میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بعض مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ اس بات سے ناراض ہے کہ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ سیریا کو عرب لیگ میں شامل کرنے سے بھی امریکہ خوش نہیں ہے۔ فرانس میں ایک 17 سالہ نوجوان کو پولیس کی طرف سے گولی مار کر ہلاک کیے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کم سے کم 40,000 پولیس آفیسرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس نوجوان کی پہچان نہل کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسے گاڑی سے روکنے سے انکار پر قریبی فاصلے سے گولی ماری گئی۔ مسلسل دوسری رات پیرس اور دوسرے مقامات پر احتجاج ہوا۔ مظاہروں کے سلسلے میں کم سے کم 180 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ احتجاجیوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ فرانس کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ جھڑپوں میں 170 پولیس آفیسر زخمی ہوئے۔ مقتول نوجوان کی ماں نے پیرس کے قریب ایک مظاہرے میں حصہ لیا۔ جس پولیس آفیسر نے نوجوان پر گولی چلائی اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر وائلنس درست نہیں ہے۔ انہوں نے امن کی اپیل کی۔ مقتول نوجوان کا تعلق فرینچ الجیرین خاندان سے ہے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 2017 کے بعد سے اب تک ٹریفک پولیس کی طرف سے جتنے لوگ مارے گئے ہیں سب کا تعلق افریقہ یا عرب ملکوں سے ہے۔
تحقیقاتی عہدیداروں نے بتایا کہ پولیس آفیسر نے غیر قانونی حرکت کی ہے۔ پیرس کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ ملک میں کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر مسلم ملکوں میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کئی ملکوں نے عید الاضحیٰ کے دن اسٹاک ہوم کی ایک مسجد کے باہر قرآن مجید جلانے کی مذمت کی ہے۔ سویڈن میں رہنے والے ایک عراقی سلوان مومیکا نے احتجاجیوں کی طرف سے یہ گستاخانہ حرکت کی۔ عراق، ایران، سعودی عرب، ایجپٹ اور دوسرے مسلم ملکوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترکی نے اسے قابل مذمت حرکت قرار دیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس واقعے کا اثر نیٹو میں سویڈن کو شامل کرنے کے عمل پر پڑے گا اور ترکی اس کی مخالفت کرے گا۔ اس سے پہلے بھی ترکی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پر غصے کا اظہار کیا تھا اور اسے ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ ایک ایسے وقت جب پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے تھے، چہارشنبے کو یہ قابل مذمت واقعہ پیش آیا۔ سویڈش پولیس نے اظہار خیال سے متعلق قانون کے تحت قرآن مجید کی بے حرمتی کی اجازت دی۔ پولیس نے کہا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ موراکو نے اسٹاک ہوم سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ رباط میں سویڈن کے ناظم الامور کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ عراق نے کہا کہ یہ واقعہ اس نفرت بھرے جارحانہ جذبے کا اظہار ہے جس کا اظہار خیال کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران نے قرآن مجید کو جلانے کے واقعے کو چھیڑخانی اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ایجپٹ نے اسے شرمناک حرکت بتایا۔ سعودی عرب نے کہا کہ ایسی قابل نفرت سرگرمیوں کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے کہا کہ قرآن کو جلانے کی حرکت قانوناً درست ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ پاکستان نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ نے کہا کہ اظہار خیال اور احتجاج کی آڑ میں اس حرکت کو درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ سویڈن تک احتجاج پہنچا دیا گیا ہے۔ دنیا کو اسلاموفوبیا اور مسلم مخالف جذبات کے خلاف ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے۔ جارڈن نے کہا کہ وہ اس حرکت کو بھڑکانے والی کارروائی اور نسل پرستی سمجھتا ہے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس حرکت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ رواداری اور مل جل کر رہنے کی قدروں کو بڑھاوا دیں۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے کہا کہ پولیس کی نگرانی میں یہ حرکت کی گئی ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ حالیہ عرصے میں پولیس نے کئی مقامات پر قرآن مجید کو جلانے کی اجازت دینے سے انکار کیا اور ایسی درخواستوں کو رد کیا، لیکن عدالتوں نے اظہار خیال کی آزادی کی بنیاد پر اس کی اجازت دی۔ جنوری میں سویڈن کے ایک کٹر سیاستدان نے ترکی کے سفارت خانے کے قریب قرآن مجید کا نسخہ جلایا تھا جس پر پوری دنیا میں مسلمانوں نے غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں کے دوران کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ایک گاؤں پر حلہ بول دیا جس کے بعد جھڑپیں ہوئیں۔ آنسو گیس شیلز کی وجہ سے کئی فلسطینی شہری متاثر ہوئے۔ رشیا نے ان رپورٹس پر خاموشی اختیار کی ہے کہ ویگنر کی بغاوت کے بعد ایک سینئر فوجی جنرل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یوکرینی فوج نے کہا کہ باخمت میں آہستہ آہستہ پیش قدمی جاری ہے۔ اس دوران رشیا کے ایک حملے میں یوکرین کے 2 اہم فوجی جنرلز مارے گئے ہیں۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ ایسا اندیشہ ہے کہ زپوریزھیا نیوکلیئر پلانٹ میں چھیڑخانی کی جا سکتی ہے۔ کرملن کے ترجمان نے کہا کہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ رشینز کی بڑی تعداد یوکرین میں اسپیشل فوجی آپریشن اور صدر ولادیمیر پوٹن کی حامی ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے یہ بات مانی ہے کہ فتح کا راستہ بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی کہ یوکرین کب اپنا مقصد حاصل کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ایران اور بیلجیم کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ڈپلومیسی کی کامیابی کا ایک ثبوت ہے۔ وزارت خارجہ نے بیلجیم کی میڈیا میں آنے والی ان خبروں کو رد کر دیا کہ ان سمجھوتوں سے ایران اور بیلجیم کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بیلجیم کے عہدیدار ایسے جھوٹے دعووں کے چکر میں نہیں آئیں گے۔ ایران نے ایجپٹ اور موراکو کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلم ملکوں کے سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایجپٹ اور موراکو سمیت تمام مسلم ملکوں کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتا ہے۔ ایرانی حکومت کی پالیسی میں مسلم دنیا اور خطے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات اور دوستی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی مثال دی۔
हाजियों ने शैतान की अलामतों को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी रखा। ये अमल पुरसुकून तौर पर चल रहा है। रमी जमार के बाद हाजी तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का जा रहे हैं। इस साल रिकॉर्ड तादाद में मुसलमानों ने हज अदा किया है, जिनका ताल्लुक 160 से ज़्यादा मुल्कों से है। रवायती तौर पर शैतान की अलामत की नुमाइंदगी करने वाले सुतूनों पर कंकर मारे जाते थे, लेकिन 2004 से उन्हें दीवारों में बदल दिया गया, जिसकी वजह हाजियों की बढ़ती हुई तादाद है। जमरात में 45 डिग्री दर्जे हरारत या टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। हाजियों ने सऊदी हुकूमत की तरफ से हज के इंतजामात की तारीफ की है और हज अदा करने का मौका मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हामून नईमी ने कहा कि यह उनका पहला दौरा सऊदी अरब है। जमरात बहुत मसरूफ़ मकाम है, मैंने अपना वाजिब अदा किया है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और इसे अदा करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। कनाडा से आने वाले अहमद ज़िया ने कहा कि उन्होंने हज के तमाम अरकान अदा किए हैं और वो बड़ी खुशनसीबी महसूस कर रहे हैं। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सलीम बादशाह ने कहा कि जमरात पर उनका तजुर्बा बहुत खुशगवार रहा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि वो अगले साल फिर हज अदा करने के लिए आएंगे। ईद उल अज़हा पूरे इंडिया में रवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई और अल्लाह की राह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की याद में जानवरों की क़ुरबानी दी गई। दारुल हुकूमत दिल्ली में सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद में देखा गया। इसके अलावा फ़तेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में भी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तेज़ बारिश के बावजूद लोग बड़ी तादाद में नमाज के लिए जमा हुए। तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में ख़तीबों ने अवाम से अपील की कि वो अमन और हम-आहंगी के साथ ईद मनाएं। इस मौके पर मस्जिदों में मुल्क के हालात में बेहतरी के लिए दुआएं की गईं। हैदराबाद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में देखा गया। शहर की दूसरी मस्जिदों और ईदगाहों जैसे ईदगाह बिलाल इमान साहब टैंक, ईदगाह लंगर हाउस, सात गुंबद ईदगाह, ईदगाह उजाले शाह, ईदगाह मादना पेट, ईदगाह गुट्टला बेगम पेट, मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा, मस्जिद वज़ीर अली में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। ख़तीबों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़े क़ुरबानी पर रोशनी डाली। ईदगाह मीर आलम में मौलाना रिज़वान क़ुरैशी ख़तीब मक्का मस्जिद ने इमामत की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। इसके बाद लोग कुर्बानी और कसाई की जुस्तजू में लग गए। कुर्बानी के बाद रिश्तेदारों, दोस्तों और गरीबों में गोश्त तकसीम किया गया और बिरयानी, मरग, कबाब जैसे पकवानों के मज़े उड़ाए गए। बल्दिया, पुलिस और दूसरे महकमों की तरफ से ईद उल अज़हा के मौके पर बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। बेंगलोर, लखनऊ, मद्रास, मुंबई, भोपाल, कश्मीर और दूसरे मकामात से भी जोश व खरोश के साथ ईद मनाने की खबरें मिल रही हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक पाकिस्तान सरहद पार दहशत गर्दी की पॉलिसी नहीं छोड़ता। मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने के मौके पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया दहशत गर्दी को पाकिस्तान के साथ बातचीत की बुनियाद बनने नहीं देगा। कनाडा के साथ इंडिया के ताल्लुकात के बारे में वज़ीर ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि कनाडा की हुकूमत वोट बैंक की सियासत से मुतासर है और वोट बैंक की मसलहतों की वजह से वो खालिस्तान एलिमेंट्स की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने खबरदार किया कि खालिस्तान मसले की वजह से इंडिया कनाडा ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर कनाडा में ऐसी सरगर्मियां जारी रहीं तो उनका जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ने बताया कि रशिया के साथ मुश्किलों के बावजूद इंडिया के ताल्लुकात मजबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया अमरीका दौरे के बारे में जयशंकर ने कहा कि ये तारीख़ का सबसे कामयाब दौरा था। चाइना के साथ ताल्लुकात के बारे में जयशंकर ने कहा कि ये ताल्लुकात मुश्किल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि सरहद की सूरत हाल आपसी ताल्लुकात के बारे में फ़ैसला करेगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल सरहद की सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मणिपुर में वायलेंस से मुतासरा चोराचंदपुर का दौरा किया। पुलिस ने उनके काफिले को रोका, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचे। राहुल गांधी के काफिले को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर बिशनपुर में रोका गया। इसके बाद कांग्रेस लीडर वापस इम्फाल गए और सड़क के बजाय हेलीकॉप्टर के जरिए सफ़र किया। अहदेदारों ने बताया कि खातून एहतजाजियों का एक बड़ा हुजूम राहुल गांधी के रास्ते में था। हमने एहतियातन उन्हें रोका, लेकिन कांग्रेस सोर्सेस ने बताया कि
خاتون احتجاجی اس لیے احتجاج کر رہی تھی کیونکہ وہ راہل گاندھی کو روکنے کے پولیس کے رویے سے ناراض تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کانگریس لیڈر واپس جائیں۔ کانگریس نے کہا کہ راہل گاندھی نے منی پور کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا، وہ یہاں کوئی سیاست کرنے نہیں آئے۔ منی پور تقریباً 2 مہینوں سے جل رہا ہے، گڑبڑ کے واقعات میں 120 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اب تک منی پور کے حالات کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولی ہے، حالانکہ امت شاہ نے ریاست کا دورہ کیا ہے اور ایک آل پارٹی میٹنگ کی ہے۔ منی پور میں وائلنس کا تازہ واقعہ پیش آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہتھیاروں سے لیس فسادیوں نے کانگ پکی کے علاقے میں فائرنگ کی جس سے کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ جس علاقے میں فائرنگ ہوئی لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ صورتحال کو بگڑنے سے روکنے کے لیے علاقے میں اضافی فورسز بھیج دی گئیں۔ فوج نے بتایا کہ ہروتھل گاؤں میں صبح 5:30 بجے یہ واقعہ پیش آیا۔ منی پور میں 3 مئی کو گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی تھی جب میتی طبقے کو ایس ٹی درجہ دینے کے خلاف قبائلیوں نے ایک مارچ نکالا تھا۔ لوک سبھا الیکشن سے پہلے مودی کیبنٹ میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، سورسز نے یہ بات بتائی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم مودی 3 جولائی کو کاؤنسل آف منسٹرز کی ایک میٹنگ کریں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ میٹنگ پرگتی میدان میں حال ہی میں بنائے گئے کنونشن سینٹر میں ہوگی جہاں ستمبر میں G20 سمٹ کی میزبانی کی جانے والی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی صدر JP نڈا اور دوسرے پارٹی لیڈرز کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی۔ کیبنٹ میں تبدیلیاں مانسون سیشن سے پہلے ہو سکتی ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن جولائی کے تیسرے ہفتے میں شروع ہونے والا ہے۔ مئی کے مہینے میں مودی حکومت نے کرن رجیجو کو وزیر قانون کی حیثیت سے ہٹا دیا تھا، ان کی جگہ ارجن رام میگھوال کو دی گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر مسلم ملکوں کا احتجاج، موراکو نے سفیر کو واپس بلا لیا، نیٹو رکنیت پر اثر پڑے گا۔ جدہ میں امریکی قونصلیٹ کے باہر فائرنگ، حملہ آور اور نیپالی گارڈ ہلاک، تمام امریکی شہری محفوظ۔ فرانس میں نوجوان کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کئی شہروں میں پھیل گیا، 40,000 آفیسرز تعینات، میکرون کی ہنگامی میٹنگ۔ ویگنر کی بغاوت کے بعد رشیا میں سینئر فوجی جنرل گرفتار، فتح کا راستہ بہت مشکل ہے، زیلنسکی نے کیا اقرار۔ سرحد پار دہشت گردی جاری رہنے تک پاکستان کے ساتھ معمول کے تعلقات ناممکن ہیں، مودی حکومت کے 9 سال پر جے شنکر کی بریفنگ۔ منی پور میں تازہ وائلنس، راہل گاندھی کے قافلے کو روک دیا گیا، کانگریس لیڈر ہیلی کاپٹر کے ذریعے چوراچند پور پہنچ گئے۔ رمی جمار پرسکون طور پر جاری، حاجی شیطان کو کنکر مارنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، عیدگاہوں اور مسجدوں میں بڑے اجتماعات، قربانی کے بعد طرح طرح کے پکوان۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید اچھی گزر رہی ہوگی۔ اللہ حافظ۔